السلام علیکم دوستوں، کیپٹل انسائٹ کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ محمد ظریف اور رانا عثمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم ایک سکینڈل جو ہے اس حوالے سے بات کریں گے اور بہت سے انکشافات جو ہیں وہ اس خبر میں سامنے آئیں گے، جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جیسے کہ وزارت داخلہ میں اسلحہ لائسنس کے لیے ہزاروں اپلیکیشن جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، لیکن ایک لائسنس لوگوں کو نہیں مل رہا۔ لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ طاقتور شخصیت جو ہیں وہ تیس کے قریب جو اسلحہ لائسنس ہیں وہ ایشو کروا کے ایک آئی ڈی کارڈ پر جو ہے وہ جا چکے ہیں۔ اس حوالے سے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہیں۔ ظریف اس پہ تفصیلی طور پر ہمیں بتائیں گے کہ کن کن لوگوں کو یہ اسلحہ لائسنس جاری کیے گئے۔ اور عثمان رانا جو ہے وہ میرے پاس فہرست ہے جس میں جو ہے وہ جو ممنوع بور کے جو لائسنس ہیں ان کی بھی ہے، جسے آپ جو ہے وہ پی بی کہتے ہیں، پروہیبٹڈ بور۔ اس کے علاوہ نان پروہیبٹڈ بور۔ اس وقت جو فہرست میرے پاس پہلے آپ کے سامنے ہے، اس میں آپ کو میں دکھاؤں گا کہ وزارت داخلہ سے ایک شخص کو 4 لائسنس الاؤڈ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ جو ہے وہ 4 سے زیادہ بھی اسلحہ لائسنس جو جاری کیا، اور کتنے، چلو 4 سے 5 کر دیتے، 6 کر دیتے۔ ہم 4 5 6 والے نہیں آپ کو بتائیں گے، ہم زیادہ سے زیادہ بندے آپ کو بتائیں گے۔ سنیں جی، سینیٹر سرفراز احمد بگٹی جو اس وقت وزیر وہ ہیں، آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے، انہوں نے، وہ اس وقت وزیر داخلہ بھی تھے، انہی کے دور میں ہوا، اور انہوں نے یعنی جو ممنوع بور کے جو ہیں وہ 30 اسلحہ لائسنس انہوں نے بنوائے۔ رانا صاحب میں غلط تو نہیں پڑھ رہا؟ 30 لائسنس سرفراز احمد بگٹی کے نام پہ جاری ہوئے۔ سردار محمد موسیٰ خان کے نام پہ جو ہے وہ، یہ چلو 6 پروہیبٹڈ بور آئے ہیں۔ اچھا جی، ہم زیادہ والے آپ کو بتاتے ہیں، نیچے آ جائیں جی۔ شہریار خان دورانی 15 پروہیبٹڈ بور۔ اچھا، یہ پروہیبٹڈ بتا رہا ہوں، نان پروہیبٹڈ بور بھی جو ہیں وہ متعدد لوگوں کے نام پہ ہیں۔ اچھا جی، شکیل احمد دورانی کے نام پہ 15 پروہیبٹڈ بور، شاہ زیب دورانی کے نام پہ 15، شیر محمد خان اثر کے نام پہ 10 ہیں، اور نیچے یہ سردار ثناء اللہ زیری کے نام پہ 25 پروہیبٹڈ بور یعنی ممنوع بور کے جو ہے وہ اسلحہ کے لائسنس جاری ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جناب، یعنی بڑے بڑے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 10 نیچے جو ہیں وہ کچھ ساجد صاحب ہیں جی، 10 ان کو جاری ہوئے ہیں۔ 20 جاری ہوئے ہیں جی، زید خان سن آف میر سمند خان، ان کو 20 پروہیبٹڈ لائسنس جاری ہوئے ہیں۔ سردار محمد شفیق ترین، اچھا اس کو 4 ہی جاری ہوئے ہیں، چلو 4 تو الاؤڈ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں 10 کی ایک فہرست میرے پاس آئی ہے، نوابزادہ چاکر خان بگٹی کے نام کے اوپر بھی 10 پروہیبٹڈ بور ہیں۔ یہ جو پروہیبٹڈ ہیں، نان پروہیبٹڈ بور جو ہیں، ان کی الگ ایک فہرست موجود ہے ہمارے پاس، اس میں بھی کافی سارے لوگوں کے نام ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ اسلحہ لائسنس کے جو دیکھیں اگر آپ پیپر آپ چینج کرتے ہیں اور لوگوں کے بڑے نام آ جاتے ہیں، یہ دیکھیں جی جی، یہ 10 والی ایک اور فہرست آ گئی ہے جی، جس میں سیف اللہ ابڑو کو 10 جاری ہوئے ہیں۔ واہ جی، پی ٹی آئی کے سیف اللہ ابڑو صاحب۔ کلندر بخش ابڑو، سمیع اللہ ابڑو، نجیب اللہ ابڑو، بلاول ابڑو، اور دادو خان، خالد سمیع خان، ان تمام کو 10 لائسنس پروہیبٹڈ بور یعنی ممنوع۔ ویسے کوئی عام بندہ جب جاتا ہے وزارت داخلہ میں لائسنس بنانے، تو عام شہری یعنی جس کو تھریٹ بھی ہوں، جس کے لیے مسائل بھی ہوں، ایک اسلحہ لائسنس آپ کا نہیں بن سکتا، اور اس کے لیے جو گھماتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، اور بلکہ سر عام ہمیں خود کئی لوگوں کو ہم نے کہتے ہوئے سنا کہ جو عام لوگ ہیں کئی ہمیں ملے، وہ کہتے ہیں یار پیسوں کے بغیر تو بنا کے کوئی نہیں دیتا، جو عام پاکستان کا شہری ہے اسے کوئی بنا کے نہیں دیتا۔ اور یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو کتنے اسلحہ لائسنس بنا کے دیے ہیں، اور یہ خلاف قانون ہے۔ ترجمان داخلہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی جو مجاز اتھارٹی ہے وہ زیادہ لائسنس دے سکتی ہے۔ مجاز اتھارٹی اس صورت میں دے سکتی ہے جب ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے، اور کمیٹی کی جو ہے وہ چیزیں سامنے رکھتی ہیں، اور کمیٹی اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو 4 سے زیادہ اسلحہ لائسنس دینے چاہیے یا نہیں۔ تو اس معاملے میں تو کوئی کمیٹی نہیں بنی ہے۔ جتنے بھی ہمارے ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو وزرائے داخلہ اکثر جو ماضی میں رہے، جیسے ہی وہ جاتے ہیں اپنے آخری دنوں میں ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے، وہ بیٹھے ہوئے سائن کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے رانا ثناء اللہ جب گئے تھے تو اسمبلی کے فورم پہ بیٹھے ہوئے بس سائن ہی کرتے تھے، سائن۔ شیخ رشید صاحب جب گئے وہ بھی سائن ہی کرتے تھے، اور بگٹی صاحب بھی صرف سائن ہی کرتے۔ دیکھیے ایک پالیسی بنا لینی چاہیے، اس کے مطابق لوگوں کو لائسنس جو ہے وہ جاری کرنے چاہیے، اور جو اس پر پورا اترتے ہیں ان کی پالیسی پہ تو ان کو ضرور دینے چاہیے۔ یہ صرف پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں بھی لوگوں کے پاس اسلحہ ہے، لیکن یہاں پر اپنے پسندیدہ لوگوں کو جو لائسنس ہے وہ جاری کر دیے جاتے ہیں، اور جو لوگ جو مطلب نیڈی ہیں
واقعی ان کی فیملی کو یا ان کو تھریٹس ہیں ان کو جاری کرنے کے بجائے جو ہے وہ، کیونکہ آپ دیکھ لیں اگر آپ بیان میں کسی ڈیروں پر چلے جائیں تو وہاں پہ تو اسلحے کی مست ضرورت ہوتی ہے، نہ صرف اپنے ساتھ بلکہ وہاں پر جو خدشات ہوتے ہیں، چوری کے خدشات، جیسے ہر جگہ پہ پولیس تو آن ٹائم پہنچ نہیں سکتی، لیکن ان خدشات کے باعث لوگ اپنے پاس اسلحہ رکھتے ہیں، تو ان کو تو اجازت ہونی چاہیے، ان کو جاری ہونے چاہیے. لیکن یہ ہے کہ آپ کے ملک میں جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ قانون سازی ہونی چاہیے. اور ایک چیز اور ہے عثمان صاحب، دبئی میں آپ اسلحہ خرید کے دکھائیں نا، آپ خرید ہی نہیں سکتے، ساری زندگی آپ نہیں خرید سکتے. ان ریاستوں میں عام آدمی کے پاس صرف پولیس کے پاس اسلحہ ہوگا، تو وہ ملک جو پرامن ہے وہاں پر جو ہے ہم نے آپ گلف یہ ممالک بالکل دیکھ، بند کر دینے چاہیے، بالکل مکمل طور بلکہ پر جن کے پاس ہیں وہ ان کو ڈیٹا ہے اسلحہ نا، جمع کروائیں. اسلحہ سارا جمع کروائیں جی. اسلحہ کسی کے پاس نہیں ہوگا. آپ رول بنا دے پاکستان میں کسی کے پاس اسلحہ نہیں ہوگا. یار ڈنڈے سے کوئی کسی کو مار نہیں سکتا عثمان صاحب، ڈنڈے سے اگر لوگ لڑے نا تو اس صورت میں کوئی کسی کو نہیں مار سکتا. بہتر یہی ہے کہ جو ہے وہ آپ کے ملک کے اندر اس طرح کی چیزیں. اب یہ ڈاکومنٹ ہمارے پاس پڑے، میں رانا صاحب کو کہہ رہے تھے ڈاکومنٹ سنبھال کے رکھیے گا، کیونکہ یہ ایسا نہ ہو کہ آج ہم پروگرام کریں اور بعد میں جو ہے وہ آپ اس ملک کے اندر جو ہے نا وہ سچ کو بھی سامنے لانا بھی بڑا مہنگا کام ہوتا ہے. تو یہ ڈاکومنٹ رانا صاحب آپ نے اب اس کو فولڈر سنبھال کے رکھنا ہے، کیونکہ پروگرام تو ہم نے کر دیا. تو یہ حقائق ہمارے آپ کے سامنے، ہم آپ کی اسکرین پہ آپ کو ایک بار پھر دکھائیں گے. آپ سب کے نام دیکھ سکتے ہیں، یہ وزارت داخلہ کی دستاویزات ہیں جو ظاہر ہے ہمارے سورسز کے تھرو ہمیں ملے ہیں. اور لیکن یہ کہ یہ وہ دستاویزات ہیں جو نادرا کے پاس بھی ہوتے ہیں اور ہر شخص کے اپنے پاس بھی ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ دستاویز جو ہیں وہ وزارت داخلہ کے جو ہیں وہ تصدیق شدہ یہ تمام دستاویزات ہیں، جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ 50 اسلحہ لائسنس بھی ایک بندے کو دیے گئے ہیں، 25 بھی دیے گئے ہیں، 10 بھی دیے گئے، 10 بھی دیے گئے ہیں، 20 بھی دیے گئے. 20 بھی دیے گئے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے ہماری سوسائٹی میں، رانا صاحب اس چیز کے اوپر کام کرنا ہوگا لوگوں کو، کہ جو اسلحہ لائسنس ہے یار وہ ایک ملک میں جو بڑھتی ہوئی امن امان کی جو خراب صورتحال ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہر بندے کے پاس اسلحہ، جس کا دل کرتا ہے اٹھ کے دوسرے کو گولی مار دیتا ہے. قانون تو آپ کے ملک میں ہے نہیں، وہ معاملہ عدالت میں جاتا ہے اور عدالت میں جانے کے بعد پھر لوگوں کی جو ہے وہ جان بخشی ہو جاتی ہے. تو آج کے پروگرام میں رانا عثمان اور ظریف کو دیجیے گا اجازت، اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں. اور باقی جو ہمارے کیپٹل انسائٹ کے ناظرین ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کیپٹل انسائٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور آنے والے دنوں میں بھی ہم اسی طرح کی اچھی اچھی ایکسکلوزیو جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے لیے لائیں گے. اور وہ خبریں جو ہم ٹی وی پہ نہیں دے سکتے لیکن اب تک جو حقائق وہ انشاءاللہ ہم اپنے چینل کے تھرو ضرور پہنچائیں گے. بہت شکریہ. رانا عثمان اور محمد ظریف کو دیں اجازت. اللہ حافظ.